یہ سبق جو ہے میری طرف سے آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں جس کا مجھے بہت تجربہ ہے اور علماء حق نے لکھا بھی ہے. اس لیے امیجز بنانے والے صرف اتنا جملہ لکھ دیں کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی اہم نسخہ، بہت ہی اہم اور مجرب نسخہ. یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھائیں، لیکن علماء حق کا بہت ہی مجرب تجربہ ہے. کئی علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا. جسے بتایا الحمدللہ اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی. 11 مرتبہ، نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. نمبر 2، 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نمبر 3، 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت. نمبر 4، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. نمبر 5، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے. پھر علماء نے لکھا ہے وہ پانی اپنے گھر میں رکھیے، جب بھی آپ نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے سلائیں، تھوڑا تھوڑا پانی ان نئے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لیجئے. یا نیا مکان لیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی دکان لیں اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی کار لیں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا انشاءاللہ خوشحالی میں رہے گا. اور یہ علماء حقہ کا بتایا ہوا عمل ہے اور کئی لوگوں کو بتایا، بہت الحمدللہ خوشحالی میں مرد اور عورتیں آ گئی. یہ ہدیہ ہے، لیکن اسے حدیث کہہ کر آگے نہیں بڑھانا. علماء حقہ کا تجربہ یہ تو معقول ہے، وہ کئی علماء اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے لیے حدیث کیا کرنی بڑھانا، بس سمجھ لیجئے کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب اور اہم نسخہ ہے. کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کسی کو تاکید نہیں کرنی بھی کیوں نہیں کیا بھئی، وہ حدیث ہوتی ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے. یہ تو جو ہے ایک قسم کا چٹکلا ہے اور علماء نے لکھا ہے، اس لیے بہت لوگ پریشان ہیں. بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو. اور ایک بات آج میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے، ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے روزانہ 1 مرتبہ دعا کرنی چاہیے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی، او ولد صالح یدعو لہ. اگر ہم ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو 2 فائدے ہوں گے کہ ہم گویا نیک ہیں اس لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی. اس کے لیے آج کا جو ہے یہ سبق رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کی دعا ہے، اسے پڑھ لیجئے. اور امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، چاہے الگ الگ بنا لیں، چاہے ایک ساتھ بنا لیں یا الگ سے بنا لیں، جیسا مناسب چاہے کریں. اللہ تعالی ہر مسلمان گھر کے اندر، ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی کا لانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا حمدا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا
تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء اللهم يا نور أخرجنا من الظلمات إلى النور يا نور أخرجنا من الظلمات إلى النور یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جو بچیاں ہماری حافظ ہوئی ہیں ان کے حفظ کرنے کو تو قبول فرما، اور جو معلمات نے محنت کی ہے ان کی محنت کرنے کو قبول فرما، اور جو اساتذہ نے محنت کی ہے تو ان کی محنت کرنے کو قبول فرما۔ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو بلوا دو۔ اے اللہ اس امت سے کب تک تو روٹھا رہے گا؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، پورے مالیگاؤں والوں کو قبول فرما، مالیگاؤں کے مردوں کو قبول فرما، مالیگاؤں کی عورتوں کو قبول فرما، مالیگاؤں کی مسجدوں کو قبول فرما، دینی مکاتب کو قبول فرما، دینی مدارس کو قبول فرما، ان بہنوں کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما۔